تاریخ اور آپ کو پلٹیے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو جنگ آزادی میں جو مسلمانوں نے حصہ لیا ہے, قربانی پیش کی ہے, اس کو بالکل تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا گیا. 1857 سے اس لیے اس کو جوڑا جاتا ہے کیونکہ صرف 5000 غیر مسلموں نے حصہ لیا تھا اور ان کا خون بہا تھا. اس وجہ سے اس کی شروعات 1857 سے ہوئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ, اس کو چھپایا کس نے؟ آپ کی کانگریس کی پارٹی نے. یہ سارا کیا دھرا اس کا اتہاس کے جو اوراق پلٹے جا رہے ہیں, جو تاریخ کے اوراق پلٹے گئے, صفحات پلٹے گئے, مٹایا گیا آپ کے, تاکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا آپ کی تاریخ کیا. اچھا ہمارا کیا معاملہ؟ ہمارا معاملہ ہم کو اصول بھی یہی ہے کہ ہم کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہے, نہ تو ہم دین سیکھتے ہیں, اور نہ اپنی ہم جو ہے تاریخ معلوم کرتے ہیں, نہ ہمیں تہذیب و ثقافت سے کوئی مطلب رہا ہے. سچ پوچھو تو حقیقت یہی ہے کہ جتنا دیگر اقوام نے, دوسرے لوگوں نے ہماری تاریخ کو بدلا ہے, اس سے کہیں زیادہ اس میں ہمارا عمل دخل رہا. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو معلوم کیوں نہیں کیا. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے, اس کے بعد جو 1857 کی, اس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا, اور پھر وہ شاملی کے میدان میں ہوئی, جس کے امیر تھے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے زیر سرپرستی مولانا شیر گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی, یہ سب حضرات, حافظ ضامن شہید, یہ سارے کے سارے حضرات اس میں شامل تھے. اور یہ پھر حافظ ضامن اس میں شہید بھی ہوئے ہیں. مولانا شیر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی گولیاں بھی لگی ہیں. ماں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن چھپے بھی رہے ہیں. اس کے بعد یہ مدارس کا جال پھیلایا گیا. وہ اس وجہ سے مدارس کا جال پھیلایا گیا, اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تاریخ کے اوراق کا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرتگالی آئے, اور اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام صرف انگریز آئے, تو ان کے ساتھ ساتھ پادری بھی آئے ہیں. اور ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے, عیسائیت کو اتنا عام کیا ہے پادری کے ذریعے سے, کہ یہ جہاں جہاں انہوں نے اپنی جو ہے حکومتیں قائم کی ہیں, سلطنتیں قائم کی ہیں, بادشاہت قائم کی ہیں, وہاں پر انہوں نے باقاعدہ عیسائیت کی تبلیغ بھی کی. مسلمانوں کے دین پر حملے بھی کیے ہیں, ایمان پر حملے بھی کیے ہیں. مسلمانوں کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے پھر علماء اکرام نے مدارس کے جال کو بچھایا ہے. یہ دوسری طریقے سے جنگ لڑنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنا ہے. اچھا اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس نہ تو اتنے ہتھیار تھے, نہ اتنی ان کے پاس فوج تھی, نہ اتنا نظم و نسق تھا فوج کے درمیان, نہ ایسا بندوبست تھا. تو پھر اب کس طریقے سے لڑنا تھا؟ اب اس میدان جنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے طریقے سے بھی لڑنا تھا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ایمان پر بھی حملے کیے تھے, ہمارے قرآن پر بھی حملے کیے تھے, ہمارے ایمان والے بھائیوں سے عیسائیت ایمان کو سلب کر رہے تھے, کھینچ رہے تھے, عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے. تقریباً اگر آپ کو اندازہ ہو تو 1857 کی آزادی کے بعد جو 1857 میں جنگ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر آپ دہلی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا دہلی میں تقریباً 1000 مدارس تھے جن کو انہوں نے مسمار کر دیا. کیونکہ انگریزوں کا صرف ایک اصول تھا, ان کا ایک ان کا قاعدہ کلیہ تھا کہ کسی طریقے سے عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے. جب ان کا تعلق, عوام کا تعلق علماء سے کٹ جائے گا, تو پھر ان کے اندر جو حریت اور جو آزادی کی جنگ کی جو ان کے اندر آگ پیدا کی جا رہی ہے, تپش پیدا کی جا رہی ہے, جو حریت کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے, وہ پھر کیا ہے ان کے قطعی طور پہ ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. یہ علماء کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے. اب ہر محاذ پہ دیکھیں تو علماء نے اپنا کردار ادا کیا. اب ہر موڑ پہ دیکھیں علماء نے اپنا ہر طریقے سے, جان سے, مال سے, وقت سے, اپنی اولادوں سے, اپنے گھر خاندان کے ساتھ. اب مولانا عنایت اللہ صاحب کو دیکھ لیں, مولانا ان کے بھائی مولانا ولایت اللہ صاحب کو دیکھ لیں, ولایت صاحب کو دیکھ, مولانا عنایت علی, مولانا ولایت علی, مفتی کفایت اللہ, مفتی اعظم, اور ایسے اس طریقے سے مولانا فضل حق آپ دیکھ لیں, مولانا شیخ محمود الحسن دیوبندی دیکھ لیں, مولانا حسین مدنی کا نام دیکھ لیجیے. آپ جتنے بڑے بڑے اکابر آپ دیکھیں گے, اکابر دیوبند جو علماء دیوبند ہیں, آپ ان کو دیکھیں گا, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے, معلوم ہے سب انہیں مولانا عبد اللہ سندھی صاحب جس وقت جنگ آزادی کے لیے باہر گئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کا جذبہ پیدا کیا جائے, کہ وہ باہر کے لوگ کیا ہیں, خاص طور سے عثمانیہ خلافت تھی اس زمانے میں, وہاں کے لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے جذبے پیدا ہوں. تو اس بات کی وہ دعوت دینے کے لوگوں میں جو ہندوستان سے اپنے شیخ استاد شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق باہر تشریف لے کے گئے, تو داڑھی نکلنی شروع ہوئی تھی, اور جب واپس تشریف لائے ان کی پوری داڑھی کے بال سفید ہو چکے, پوری زندگی لگا دی.
لیکن آج اس جنگ آزادی حاصل ہو جانے کے بعد معاملہ کیا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ جو ہے جب وطن کو ہماری ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن نہیں ہمارا تمہارا نہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تعلیمات سے دور کر لیا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو اپنی تاریخ کے بارے میں معلوم نہیں. تیسری چیز یہ ہے ہماری جو جنگ آزادی کی تاریخ ہے اس میں ہمارے علماء کرام کا کیا کردار ہے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ کچھ وجوہات ایسی ہیں جس کی بنا پر آج سارے کے سارے لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں. آج بہت سارے کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں رہنے کا حق نہیں، حالانکہ ہم ڈنگے کی چوٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا حق ہے، ہم نے اپنا خون دیا اس کے اندر. یہ چند مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی تھی. نہ وقت زیادہ ہے نہ موسم اس لائق ہے کہ زیادہ لمبی گفتگو کی جا سکے. تھوڑی مختصر سی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب